میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ تھا قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا ہاں بھائی میرے بندے کے نامہ اعمال میں کیا ہے؟ فرشتے کہنے لگے یا اللہ سارے گناہ نیکی ہے، کوئی نہیں، کوئی نیکی نہیں۔ اچھا اللہ کو نہیں پتا کوئی نہیں، فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے؟ پتہ ہے نا اسے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، دھیان سے دیکھو، ہوگی کوئی نہ کوئی، اس کا پروگرام بن گیا نا معاف کرنے کا، دھیان سے دیکھو نکل آئے گی کوئی نہ کوئی۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ سارے کھاتے ہم نے نکال کے دوبارہ چیک کیے، کوئی نہیں نکلی۔ اللہ فرماتا ہے چلو میں خود دیکھتا ہوں، میں خود دیکھتا ہوں۔ میرے حبیب پاک نے فرمایا، رب فرماتا ہے بندے ذرا زبان کھول۔ بندے نے زبان کھولی تو اللہ نے فرمایا وہ دیکھو نا زبان کے نیچے لکھا ہوا ایک بار اس نے میرا نام لیا تھا، تم کا تو ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ ایک نیکی ہے یہ سارے دفتر ہے۔ اللہ نے فرمایا چلو دفتروں کی بات اپنی جگہ پہ، تم نے یہ کیوں کہا کہ ہے کوئی نہیں؟ کیوں کہا تم نے؟ یا اللہ غلطی ہو گئی۔ فرمایا تم غلطی کی وجہ سے میرا بندہ پھنسانے لگے تھے، میں ایک اس نیکی کی برکت سے اپنے بندے کو جنت میں داخل فرماؤں۔ ایک نیکی کی وجہ، ایک نیکی کی وجہ معاف کرنے کا پروگرام بنا، معاف کرنا چاہتا، اس کا ارادہ بن گیا۔ اور کب؟ بچپن میں، جوانی میں، لڑکپن میں، بڑھاپے میں نہیں۔ فرمایا جب بھی میرا بندہ مان جائے، وہ جب بھی آ کے جھک جائے، نہ عمر کا تقاضا نہ فہم کا تقاضا، کوئی تقاضا نہیں۔ لو سنو مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بوڑھا بابا آیا، 96 سال اس کی عمر ہے، 96 سال کا بابا، اور فرماتے ہیں کمر اس کی ٹیڑھی ہو گئی، کھڑا نہیں ہوا جاتا، لاٹھی پکڑی ہے، چھڑی پکڑی ہے اور جھکا ہوا، دونوں ہاتھ پکڑے زور سے، دو آدمیوں نے سہارا دیا ہوا ہے، حضور کی بارگاہ میں آیا۔ لیکن کرم میرے مصطفیٰ کا دیکھو، عزت سے نوازنے کا سٹائل یہ ہے، بوڑھا بابا آ کے داخل ہوا، حضور نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، نیک ہے کہ بد ہے، آ کے کھڑا ہوا ہے، رسول پاک نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا، کھڑے ہو کے۔ کیسے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ اب ذرا اس بابا جی کی بات عرض کرتے ہیں، سونے ہاں 96 سال عمر ہو گئی ہے اور ساری گمراہی میں گزر گئی ہے، حضور ساری گمراہی میں گزر گئی، آپ کے ایک صحابی کی برکت سے اللہ نے اب ہوش عطا فرمائی ہے، ایک صحابی کی تبلیغ کی برکت سے مجھے ہوش آیا ہے، لیکن حضور نہ تو اب میں لمبی نمازیں پڑھنے کے قابل ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ قرآن پڑھ سکتا ہوں، یا رسول اللہ محنت کر کے پیسے میں نہیں کما سکتا کہ صدقہ خیرات کروں، حضور جہاد میں نہیں کر سکتا، وجود میرا سارا ضعیف کمزور نکاہت آ گئی ہے، یا رسول اللہ اب اگر آ جاؤں تو اللہ اب بھی قبول فرما لے گا، اس عمر میں جب میں کوئی کام نہیں کر سکتا، بالکل بیکار وجود، اللہ اب بھی قبول۔ اچھا حضور کا جواب جو ہے وہ بھی کمال ہے، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جواب کیا دیا؟ حضور نے فرمایا بابا جی آپ ہو جاتے بیمار، آپ کا پخانہ پیشاب نکل آتا اور آپ کے کپڑے اس سے بھر جاتے، اس عمر میں اگر آپ کی ماں موجود ہوتی تو آپ سے نفرت کرتی یا محبت کرتی؟ نہیں آپ نے غور نہیں کیا بات، نہیں آپ نے غور نہیں کیا میری بات۔ میرے رسول پاک نے جو جواب دیا وہ ذرا پرکھو بات کو۔ حضور ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے تھے بابا اللہ معاف کر دے گا، کہہ سکتے تھے نا، اور جواب بھی یہی بنتا تھا یا رسول اللہ اس عمر میں اللہ معاف، حضور کہتے کر دے گا، لیکن حضور نے جو بات کی وہ سمجھیے، فرمایا تیری عمر ہے 96 سال، تو ہو جائے بوڑھا بیمار، تیرا پخانہ اور پیشاب نکلتا تیرے وجود کو آلودہ کر دیتا، تیری ہوتی ماں تجھ سے پیار کرتی کہ نفرت؟
جواب حضور دے رہے ہیں. ماں ماں ہوتی ہے نا, ماں ماں ہی ہوتی ہے. وہ قبر کی دیوار تک ماں تو نہیں نہ بولتی کسی کو بھی. حضور نے کہا نا تیری ماں ہوتی تو وہ بوڑھا بھی تھا, بیمار بھی تھا, اور بڑھاپے میں تنہائی بھی ہوتی ہے. ماں یاد آ گئی تو بوڑھے بابا بچپن میں چلا گیا, یاد اس کو پیچھے لے گئی. ماں کو یاد کر کے رو پڑا, کہنے لگا سونیا ماں تو نہیں تھا پھر نفرت کرتی. حضور پھر ماں تو نہیں نا نفرت کرتی, بچہ گند میں لتھڑ جائے یا آلودہ ہو جائے, ماں تو ماں ہوتی ہے. جب اس نے رو کے کہا نا ماں ماں ہوتی ہے تو میرے حبیب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا اگر ایک ماں سے تجھے اتنی امید ہے تو میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا. اگر ایک ماں سے تجھے اتنی امید ہے وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. فرماتے ہیں بوڑھا پاپا اللہ کی رحمت لاٹھی کا سہارا تھا, اس نے یوں زور لگایا کہ لگا اس کی کمر سیدھی ہونے لگی ہے. خدا کی رحمت کے سہارے سیدھا ہونے لگا. کہنے لگا سونے آپ پڑھائیے پھر کلمہ, مجھے لگتا ہے میں ابھی کلمہ پڑھوں گا اور میرا رب مجھے ابھی معاف فرما دے گا. رسول پاک نے کلمہ پڑھا, 96 سال کا بابا, پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا, یہ دین پہ قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا. انما الاعمال بالخواتم, عمل کا دار و مدار اس کے خاتمے پہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا بنے گا. لیکن وہ کلمہ پڑھ کے باہر نکلا تو میرے حبیب پاک نے فرمایا صحابہ بابا ابھی گلی میں ہے, کسی نے جنتی کا مکھڑا دیکھنا ہے تو جا کے بابے کی زیارت کر لو, کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دیکھ لو جا کے. ابھی آیا ہے, ابھی کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا. لیکن میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں یہ نہیں ترجمہ ٹھیک, یہ شعر کا ترجمہ یہ ٹھیک نہیں. یہ ترجمہ کرو کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. ارے قسمت تجھ سے گلا نہیں, یہ تو مزاج لطف رسول ہے, یہ تو مزاج لطف رسول ہے. حضور کی جس پہ نظر پڑ جائے یہ تو مزاج لطف, قسمت تجھ سے گلا نہیں, یہ تو مزاج لطف رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو یاد رکھیے گا اللہ کا فضل, یہ سارے بہانے ہیں اس کے, معاف کرنے کے بہانے, معاف جو کرنا ہوگا اس نے, اللہ کے معاف کرنے کے بہانے. لو سنو بات, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا, کہا امام صاحب اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ بتا امام غزالی کون ہے؟ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, ذوق طبعی نہ رہی, شوخ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا پر تلقین غزالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا پر تلقین غزالی. امام غزالی کا کتنا مقام ہے. علامہ اقبال خراج عقیدت پیش کر رہے, امام غزالی کا وصال ہو گیا. کسی نے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا, امام صاحب بڑے خوش نظر آ رہے ہو, اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ امام صاحب فرمانے لگے میرا رب بڑا ہی کریم ہے, اس نے مجھے معاف کر دیا ہے, بخش دیا. خواب دیکھنے والا پوچھتا ہے حضرت جی آپ نے کتابیں بڑی لکھی تھی, کام ہی بڑا کیا تھا, تبلیغ ہی بڑی کی تھی. آپ فرمانے لگے وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر, میری بخشش اس لیے نہیں ہوئی کہ میں نے کتابیں لکھی تھی یا تبلیغ کی تھی یا میں نے بہت سارے لوگوں کو دین پہ لگایا تھا. حضور پھر فرمانے لگے کہ دن کتاب لکھ رہا تھا, سیاہی میں نے پاس رکھی ہوئی تھی, دوات قلم میرے ہاتھ میں تھی, میں نے قلم کو سیاہی لگائی اور قلم اٹھایا, اس کے اوپر سیاہی لگ گئی, کافی ساری بھر گئی میری قلم. گرمی کا موسم تھا, پیاسی مکھی تھی کوئی, وہ مکھی اڑتی ہوئی آئی اور میرے اس قلم پہ بیٹھ کے سیاہی چوسنی شروع کر دی. آپ فرماتے ہیں میں نے پہلے تو سوچا اڑا دوں مکھی, پھر میرے دل میں خیال آیا اللہ کی مخلوق ہے, چلو 2 منٹ ٹھہر کے صحیح. فرماتے ہیں میں نے قلم کو, ہر بوڑھا آدمی تھا لیکن میں نے ہاتھ بھی نہیں ہلایا کہیں مکھی اڑ نہ جائے. ہاں بوڑھا آدمی تھا پر حرکت نہیں دی, میں وہ قلم کو سکتے کی عالم میں پکڑے رہا.
مکھی سیاہی چوس کے اپنی مرضی سے اڑی، وہ اڑ گئی، میں خوش ہو گیا، دوبارہ میں نے سیاہی لگائی قلم کو اور میں نے لکھنا شروع کیا، میں لکھتا رہا، بات ہوتی رہی، معاملہ گزرتا رہا۔ فرماتے ہیں نہ مجھے مکھی یاد رہی، نہ مجھے سیاہی یاد رہی، نہ وہ قلم یاد رہا، نہ وہ مجھے دن اور وقت یاد رہا۔ وقت گزرتے گئے، بڑھاپا آتا گیا، قضا آئی، جناب اسرائیل آئے، روح لے گئے، قبر میں پہنچا، فرشتے حساب لینے آئے، خدا کی رحمت کی صدا اٹھی، غزالی سے حساب نہ لینا، میں نے بغیر حساب کتاب معاف کر دیا، اس سے کوئی بندہ حساب نہ پوچھے، میں نے بغیر حساب کتاب۔ فرماتے ہیں میرے دل میں تڑپ تھی کہ یا اللہ بتا تو صحیح کس لیے معاف کیا ہے، میری تحریر کام آئی یا تقریر کام آئی، طریقت کام آئی، شریعت کام آئی، مسجدوں مدرسوں کی تعمیر کام آئی۔ اللہ کریم نے فرمایا تیرے سارے کام ہی اچھے تھے اور سارے ہی تیرے کام اجر والے تھے، لیکن تو بھول گیا ہے، پر مجھے تو یاد ہے نا، میں نے تجھے معاف اس لیے کیا ہے۔ ایک دن ایک مکھی آئی تھی اور تیرے قلم پہ بیٹھ گئی تھی، تو نے اللہ کی مخلوق سمجھ کے مکھی کو نہیں اڑایا تھا، تو مکھی کو خوش کر رہا تھا، اور یہاں تیرا رب تجھ سے راضی ہو رہا تھا۔ فرمایا غزالی تو نے مکھی پہ مہربانی کی، میں نے فیصلہ کر لیا تھا غزالی سے کوئی حساب کتاب نہیں لینا، بغیر حساب کتاب اس کی بخشش کرنی ہے، بہانہ نہیں تو اور کیا ہے۔